نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آج کی باتوں کو بھی غور سے سن کر سمجھ لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اسے آگے اپنے پیاروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آیت 10 میں عزت پانے کا راز بتایا جا رہا ہے۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔ پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری بری مکاریاں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور ان کی مکاری ہی ہے جو ملیہ میٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے آیت 11 میں جانتے ہیں کہ انسان پر مکمل اختیار کس کا ہے۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، اور کسی مادہ کو جو حمل ہوتا ہے اور جو کچھ وہ جنتی ہے وہ سب اللہ کے علم سے ہوتا ہے، اور کسی عمر رسیدہ کو جتنی عمر دی جاتی ہے اور اس کی عمر میں جو کوئی کمی ہوتی ہے وہ سب ایک کتاب میں درج ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے۔ آیت 12 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بحری نعمتوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ وہ کیا ہے۔ اور دو دریا برابر نہیں ہوتے، ایک ایسا میٹھا ہے کہ اس سے پیاس بجھتی ہے، جو پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرا کڑوا نمکین۔ اور ہر ایک سے تم مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاتے ہو، اور وہ زیور نکالتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتے ہیں، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس دریا میں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بنو۔ الحمدللہ، یا اللہ ہم تیری دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہمارے شکر کو قبول فرما۔ نیکسٹ 2 آیات میں جھوٹے معبودوں کی بے بسی بیان کی جا رہی ہے۔ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ان میں سے ہر ایک کسی مقررہ میعاد تک کے لیے رواں دواں ہے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور اگر ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، اور قیامت کے دن وہ خود تمہارے شرک کی تردید کریں گے۔ اور جس ذات کو تمام باتوں کی مکمل خبر ہے، اس کی برابر تمہیں کوئی اور صحیح بات نہیں بتائے گا۔ بے شک یا رب العالمین تو معبود برحق ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آیت 15 to 18 میں لوگوں کی محتاجی اور اللہ تعالیٰ کی غنا و قدرت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا بذات خود مستحق۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جس کسی پر بوجھ لدا ہوا ہو وہ اگر کسی اور کو اس کے اٹھانے کی دعوت دے گا تو اس میں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا، چاہے وہ جسے بوجھ اٹھانے کی دعوت دی گئی تھی کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے پیغمبر، تم انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو اپنے پروردگار کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہوں اور جنہوں نے نماز قائم کی ہو۔ وہ جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے، اور آخر کار سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، یا اللہ تو ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ روز محشر ہماری عزتیں رکھ لینا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔